رمضان میں بڑی فضیلت والی رات آخری عشرے میں آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ علامہ مقصود احمد سلفی صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدر والی رات ہمیں دی ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان امتوں کی عمریں بڑی زیادہ تھیں، اور ابھی جو ہے ہماری امت میں جو ہے عمریں کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ تو جو مسلمان تھے اس دور میں بھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یا اور جو انبیاء کرام تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی صرف اللہ کی۔ تو اب جو ان کے ساتھ مومن مسلمان تھے تو وہ بھی اسی طرح عبادت کر کے، تو وہ تو ہم سے اجر اور ثواب میں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس کا کیا ہم کریں گے کہ جو یہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں دین کی طرف اور نیکیوں کی طرف کتنی زیادہ رغبت تھی، کتنا زیادہ اہتمام تھا، اور کتنی زیادہ ان کی سوچ اور فکر تھی۔ آج تو ہم لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے مال میں، لوگوں سے گاڑی میں، لوگوں سے بنگلے میں، لوگوں سے جو ہے اپنے کاروبار اور پیسے میں، لیکن ان لوگوں کی جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم کس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مومنوں اور مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو ایک قدر والی رات دی، اور وہ قدر والی رات کون سی؟ جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک قدر والی رات تمہیں میں نے دی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور برکت والی ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور روح القدس جو ہے وہ آسمان دنیا میں اترتے ہیں۔ لوگوں نے خود اس کے نظارے کیے ہیں، جن لوگوں نے اس رات کو پایا ہے کہ اس رات میں برکات، اللہ کے نظارے جو ہے اس کے فرشتوں کے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا اس رات کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، جس طرح کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور وہ طاق راتیں کون سی ہے؟ جیسے 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان آخری عشرے کی آخری راتوں میں، جو کہ جس میں بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور چانس بھی ہوتا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہو، جس میں خاص طور پہ بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ 27ویں کی رات ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ 29ویں کی رات بھی کنیکٹڈ ہے، یا اس سے پیچھے 25ویں کی رات بھی ہے۔ تو ان راتوں میں، اور 23ویں 21ویں کی بھی ہے، ان راتوں میں بجائے اس کے کہ ہم راتوں کو عبادات کا اہتمام کریں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، گپ شپوں کا شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ کا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری رات جو ہے ہماری شاپنگوں میں گزر جاتی۔ لیکن میں نے کہا کہ صحابہ کرام تو کس چیز میں سبقت لے جاتے تھے؟ وہ تو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ وہ ساری رات جو ہے اٹھ کے عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں سب سے زیادہ جو ہے اس رات وہ لوٹتے تھے، وہ اللہ کی مغفرت لیتے تھے۔ یہ دنیا جو ہے نہایت ہی عارضی چیز ہے، اور ہم اس عارضی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا جو اس رمضان کی اس بابرکت لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان لوگوں نے میری قدر کا حق ہی نہیں جانا کہ میری قدر کیا ہے، اللہ کی ذات کی قدر کیا ہے، اللہ کے جو قدر والا رات ہے، جس میں جس طرح کہا گیا کہ اس رات کو قدر کیوں ملی، کہ اس رات کو اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں سے، اپنی انسانیت سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، جس سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہونے کا ان کو شرف دیا ہے کہ یہ ایک شرف والی رات ہے۔ اس شرف والی رات میں میں کریم رب، میں
کائنات کا رب، میں تمہارا رب جو ہے تم سے ہم کلام جو میں ہونا جا رہا ہوں انسانیت سے، تو وہ کلام لوح محفوظ سے جو ہے وہ کلام جو ہے آسمان دنیا پہ اترتا ہے، اور پھر وہاں سے 23 سالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر تھوڑا تھوڑا کر کے احکامات جو ہے اور نہیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترتے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہے بڑی فضیلت والا کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کو یہ دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، جس کو جبریل امین جو اللہ کے سب سے بہترین فرشتے ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ پھر کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام پڑھ کے صحابہ کرام کو دیا ہے، پھر صحابہ کرام نے پڑھ کر وہ کلام جو ہے تابعین کو دیا ہے، پھر تبع تابعین کو دیا ہے، پھر وہ ائمہ دین تک آیا ہے، پھر وہ جو ہے امت کے قراء اور صالحین لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور اس قرآن کو آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جس دن اس قرآن کے اوپر جو ہے عمل ختم ہو جائے گا، یہ قرآن جو ہے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچوں جو سامعین جو سن رہے ہیں، اس دن پھر اس دنیا کے بھی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ لہذا ہمیں قدر کرنی چاہیے اس قدر والی رات کی، اس قدر والی بات کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قدر دی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم کئی ایسی ناقدری چیزوں کو قدر والی بنا کے امت میں پیش کرتے ہیں، اور بلکہ ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا، ان کا دین کی اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدعات اور خرافات ہوتی ہیں۔ ان میں ہم پڑھ کر اپنے جو نیک اعمال اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات ہیں، ہم ان کو لینے سے عاری رہ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو قدر والی رات ہے اور یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسری راتوں میں بھی عبادت کی جائے، لیکن ان راتوں میں جب اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر اور عزت اور عظمت عطا کی ہے، تو ہمیں زیادہ رغبت کے ساتھ جو ہے اپنی جو قوت ہے اور ایفرٹ ہے اس کو استعمال کر کے اس کو حاصل کر کے اپنی اخروی نجات کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بابرکت ساعتوں کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔